مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے آج پھر ہمیں نئی صبح دی تاکہ ہم وہ کام کریں جو آج تک پینڈنگ ہے۔ ہم خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے، اس کی مرضی پہ نہیں چل رہے، یا کہیں بھی ہماری روحانی کمی ہے یا دنیاوی ہے۔ آج خدا نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم ان تمام کمیوں کو پورا کریں، اور جس طرح ہم نے کل دیکھا سچائی سے چلنے کے ساتھ سچائی کیا خدا کا کلام ہے، سچائی کیا ہے خدا کے حکم ہے۔ جب ہم ان حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے، خدا کے ان حکموں کو مان کے ان راہوں کا لحاظ رکھیں گے جو خدا نے ہمیں سکھایا، ہم اس پر چلیں گے تو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں شادمانی بخشے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہے پہلا کرنتی اس کا 3 باب اس کی 16 آیات میں یوں ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے؟ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خداوند نے ہمیں مسکن کہا ہے، خدا کا پاک روح ہم میں بستا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم پاک ہوں، ہر وقت اس کے حکموں کو مانیں، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو خدا کو چیزیں ہماری زندگی میں اچھی نہیں ہیں، ہم نے ان کو نکال کر باہر پھینک دینا۔ ہر نکمی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی میں، اسے نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ اور جس طرح حقوق نبی نے بیان کیا کہ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا موجود ہے، اسی طرح اگر حقوق کا باب اس کا 2 باب اس کی 20 آیات میں دیکھیں، مگر خداوند اپنے مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خاموشی کے ساتھ خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پر چلنا ہے۔ کرنتھیوں کی جو مسیح ہیں ان میں سکونت کرتے تھے خدا کا کلام، کیونکہ وہ کلام کے مطابق جو کلام دیا جاتا تھا اس کو لیتے تھے، اسی لیے کہ خدا نے انہیں روح القدس عطا کیا تھا۔ روح القدس جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اب خدا کی حضوری کے باعث اس میں سے ہر ایک شخص پاک ہے، جو جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب خدا کا روح ہم میں جنبش کرتا ہے، جب خدا نے ہم سب کو بنایا اور اپنا پاک روح ہمارے نتھلوں میں بھرا، وہ روح ہمارے اندر ہے، جب تک وہ اندر ہی رہتا ہے پاک روح، جب تک ہم اسے رنجیدہ نہیں کرتے، جب تک وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، جب تک ہم گناہ نہیں کرتے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے پھر روح جو ہوتا ہے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے خدا کا روح ہم سے جدا ہو۔ اگر ہم دیکھیں کرنتھیوں اس کا 1 کرنتھیوں 6 باب 19-20 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ یہ بدن اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان میں سے ہمارے باپ کا نام جلال پائے، ہمارے چلنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بولنے سے صرف خدا کے نام کو جلال ملے۔ اگر خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر اس میں ایک خرائش بھی آئے گی نا اس جسم میں، اس خیمے کو جو ہم برباد کریں گے، تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اور یہاں پہ ثمر ہے، اور کل بھی میں جب دیکھ رہی تھی کہ کس طرح لوگوں نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنائے ہوئے، پورا جسم جو ہے نا، میں نے کل ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے لگا کہ اس نے کلرفل پاجامہ پہنا ہوا ہے، ڈریس پہنا ہوا ہے، تو اس میں نے صرف دیکھا کہ کیا تھا، صرف ٹیٹوز بنے ہوئے تھے کلرفل، اور چھوٹی سی اس نے شارٹ پہنی تھی تاکہ وہ جو اس نے کارآگردگی اپنے جسم پر بنوائی ہے وہ لوگوں کو دکھا سکے۔ سب نے بنایا، ہمارے 2 بیٹوں نے بھی بنوائے ہیں جو مجھے نہیں اچھے لگتے، لیکن جب وہ خدا سے دور تھے انہوں نے یہ گند کیا، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور جو لوگ نشہ بازی میں بھی اور زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، ابھی 5 میں نے سنا نیوز میں کہ 5 لڑکے جو تھے ینگ تھے، نشہ باز تھے، وہ گرمی میں مر گئے۔
نشہ باز جو طرح طرح کا نشہ کرتے ہیں، اپنے بدن کو برباد کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے امانت کو خراب نہیں کرنا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، یہ امانت رکھی ہوئی ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان اینڈ آؤٹ نہیں کرتے کہ وہ خراب نہ ہو، دینی ہے تو ایمانداری سے جس کی ہے اسے دینا۔ اسی طرح یہ بدن خدا کا مسکن ہے اور یہ ہمارے پاس خدا کی امانت ہے اور ہمیں اس میں کچھ ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح دوسرا کرنتیوں اس کا 6 باب 16 آیات میں یوں لکھا ہے، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم خدا اور زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور وہ ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خدا نے ہمیں چنی ہوئی قوم بنایا ہے۔ خدا ہم میں سے نظر آنا چاہیے، نہ کہ گندگی ہمارے باہر اور اندر سے باہر کی جو جیسے آپ کہیں جاتے ہو، سب سے پہلے آپ کا ڈریس، آپ کا پہناوا کسی کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر ہم انٹرویوز میں جاتے ہیں، کہیں بھی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، خاص مقصد کے لیے جاتے ہیں، تو اچھا ڈریس اپ ہوتے، اچھے لباس پہنتے تاکہ ہمارے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں۔ اسی طرح خدا کا مقدس پاک ہے اور ہم بھی پاک ہیں، اسے ہمیں سنبھالنا ہے کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ خدا نے انسان کے گناہوں کا کفارے کے لیے کامل اور بے عیب قربانی مہیا کی، یعنی اپنے بیٹے یسوع مسیح کو، اور اس نے صلیب پر اپنی جان قربان دے کر مجھے اور آپ کو خریدا ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں گے 1 کرنتیوں اس کا 3 باب 16-17 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور تم پاک ہو۔ خدا نے ہمیں پاک قرار دیا ہے، خدا نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ اس طرح اگر ہم رومیوں 3 باب اس کی 25-26 میں دیکھیں، اس نے خداوند کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے جس طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اس وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اسی طرح کلام مقدس عبرانیوں 9 میں لکھا ہے اور 25-28 میں کہ بار بار دکھ اٹھانا ضروری تھا کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ہمارے لیے اپنا کفارہ دیا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور ایک ہی نجات ہے۔ جو ایمان رکھے گا، جو توکل کرے گا، جو خدا کے حکموں کو مانے گا، تو خدا کیا کہتے ہیں کہ وہ اسے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں افسیوں 5 باب اس کی 3 میں کہ اور جیسے کہ مقدسین کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لالچ بھی نہیں کرنا ہے کسی چیز کا۔ لالچ ایک ایسی پیاس ہے جیسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم 1 کرنتیوں اس کا 8 باب اس کی 6 میں دیکھیں، حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کاری اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے جو بدن میں کی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ صرف ہم نے ان سے ڈرنا ہے، ہمیں لفظوں سے نہیں۔ اسی طرح اگر 2 کرنتی اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں کہ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ
کرتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم نے ان گناہوں سے بھاگنا ہے جو خدا کے پاک کلام کے مطابق ہمیں دیے جاتے ہیں، جس طرح 2 کرنتیوں اس کا 12 باب اس کی 21 میں، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بتیروں کے لیے افسوس کرنا نہ پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اس ناپاکی اور حرام کاری شیوست پرستی سے ان سے سرزد ہوئی ہے، توبہ نہیں کی۔ خدا کا پاک پالوس رسول یہاں پہ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا کے آنے سے پہلے اپنے ہر ایک گناہ کا جو ہماری زندگی میں ہے، حرام کاری، شیوست پرستی جو بھی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب خدا آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ جانے والے بنے۔ اسی طرح اگر کلام کہتا ہے عبرانیوں 13 باب 4 میں، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زنا کاروں کی عدالت کرے گا۔ زناؤں کو جو زنا کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ شادی کر لو اور بستر تمہارا بے داغ ہو، کیونکہ خدا نے کہا شادی کرو۔ جب شادی کر لیتے ہیں اور اگر بغیر شادی کے ساتھ جو آپ کا رابطہ رشتہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے۔ اب خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ میں ان کی عدالت کروں گا، اور آج دنیا میں یہ سب کچھ عام ہے، سب کے لیے سب عام کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں ڈر نہیں، آج بھی خوف نہیں ہے۔ ہم خدا کی حضوری میں جائیں اور اس کے خوف کو مانیں، کیونکہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ بس ہوشیار رہیں، دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں صرف دعا کرنی ہے اور ہمیں ان سزاؤں کے بچنے کے لیے صرف خدا کا کلام اور اس کا پاک لہو لینا ہے، جس طرح عبرانیوں 10:29 میں، خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹی کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوئے تھے ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو اور اس بہتے لہو کو جو میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا اس کی قدر کرنی ہے۔ وہی ایک راستہ ہے، وہی نجات ہے۔ ہمیں یسوع نام پر کھڑے ہونا ہے۔ یسوع نام پر معجزات ہوتے ہیں۔ جب ہمارا زندہ خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں کمزوریاں، کمیاں نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ خدا کا پاک کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ خدا کا مسکن ہے، اسے پاک رکھنا ہے، اس میں کوئی بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، اس میں کوئی خراش تک نہیں دینی۔ اگر آج بھی ہمارے میں گندی عادتیں ہیں، شراب پینا، سگریٹ پینا، یہ نوش، سمجھ نہیں آ رہی، دیکھتے ہوئے کلام روز سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، تو پھر کیا ضرورت ہے سننے کے لیے؟ جب تک آپ اپنے کانوں کو کھولیں گے نہیں، اپنے کلام کو، خدا کی آواز کو اندر نہیں لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتی ہوں بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب کلام کے مطابق نہیں چلتے۔ جی اسی دعاواں بھی کرنے ہیں، جی اسی کلام بھی پڑھنے ہیں، تو پھر کتنے اثر کہاں ہے؟ کلام تو بغیر تاثیر واپس نہیں جاتا، وہ تو زندگیوں کو بدلتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہماری زندگیاں، ہماری عادتیں نہیں بدلتی؟ اگر خدا کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے تو ہم روز گناہ کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے مسکن کو برباد کیوں کرتے ہیں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی شیخیاں مارنے۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں، آپ میں اتنا ول پاور نہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو خدا کا حکم کہتا ہے۔ جو خدا کہتا ہے، نہ آپ میری سنیں نہ کسی کی سنیں، خدا کے کلام کو سنیں۔ اگر آپ کلام سنتے ہیں نا تو اپنے کانوں کو کھول کر سنا کریں، اس کو اندر لیا کریں، تاکہ وہ کلام جو بیج بویا جاتا ہے وہ آپ کی اور سب کی زندگی میں کام کرے۔ یہ ہے زندہ کلام، یہ ہے خدا کی قدرت۔ جب ہم اسے اندر لے لیتے ہیں پھر ہم خود کچھ نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ جب وہی ہمارے اندر ہے ہم سوچتے ہیں کہ خدا اتوں ویکھ رہا، نہیں، خدا ہمارے اندر ہے، خدا ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم نے اسے بسائے رکھا ہے، اگر آج بھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کلام کو لیں، کلام پڑھیں اور کلام پر توجہ کریں۔ یہ ضروری ہے، نہ کہ ہم سارا دن بیٹھے فضول چیزیں فونوں پہ دیکھیں، بلکہ کلام کو سنیں اور کلام پر عمل کریں۔ خدا باپ ہم سب کو حکمت سے، قدرت سے بھر دے۔ جو آج ہماری آنکھیں بند ہیں، خدا باپ یسوع نام سے وہ آنکھیں کھلے، آج یسوع نام سے ہمارے کان کھلے، تاکہ ہم کلام کو سنیں اور اس پر توجہ کریں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں توجہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے
भाई तवज्जो, ये खुदा की आवाज़ है, फिर क्यों सुनते हो, फिर क्यों कहते हो कि मैं मसीह में हूँ? नहीं, आप मसीह में नहीं हैं, क्योंकि आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। जिस तरह हमने देखा है कि जो खुदा के खून को नहीं लेता, जो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनता, जो उसके बड़े कफ़ारे को नहीं मानता, तो मतलब आप मसीह नहीं हैं, आप नाम के हैं, कुछ भी नहीं। हमें अपने नाम के साथ खुदावन के नाम को लेना है। हमें अपने ज़िंदगी में अपने आप को अब पीछे फेंकना, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। खुदा बाप हम सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। कलाम सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई जाती है और जिनको समझ नहीं आती उनको बुरा लगता है। हमें बुरे की मानने की ज़रूरत नहीं है। हमें कलाम है जो सच्चा है, जो हमें निखारता है, सच्चाई को लेना है, और सच्चाई हम सबको आज़ाद करेगी। खुदा बाप तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी और कभी कोई कमज़ोरी ना हो, यस्सु के नाम से आमीन। हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।